یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے مفروضات کی بنیاد پر غلط نتائج اخذ کر لیے ہوں اور سامنے کھڑے ہوئے دشمن اناڑی نہ ہوں، مجھ سے بڑے شکاری ہوں جن کو میں نے کاٹ کا الو سمجھ لیا تھا، وہ سچ مچ خطرناک قسم کے خونی قاتل ہوں جو اپنے ریوالور مجھ پر خالی کر دیں اور کسی ریوالور کی ایک گولی بھی ضائع نہ جائے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ محسن نے میرے قریب سے کہا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا اور اگنیشن سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سیٹ پر بیٹھا ہوا میں بہت اونچا تھا۔ میں نے چابی گھماتے ہی سر کو جھکا لیا، انجن گھرایا اور 1 سیکنڈ کا توقف کیے بغیر میں نے کلچ کو چھوڑ دیا۔ ٹرک کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑ کر آگے بڑھا۔ سامنے سے آنے والی گولی نے ونڈ سکرین پر مکڑی کا جالا پھیلا دیا۔ میں نے اسٹیئرنگ وہیل کو اپنے ہاتھوں سے پھسلتے محسوس کیا۔ اسے پورا چکر دینے کے لیے ایک ہاتھ کی گرفت ناکافی تھی اور دوسرے ہاتھ کی رگیں کھنچ کر تڑکنے لگتی تھیں۔ میرا سر کچھ اور جھک گیا اور میں نے تیز رفتار ٹرک کو لہراتا محسوس کیا۔ ٹرک جسے سیدھا جانا چاہیے تھا ایک دم دائیں ہاتھ کی طرف مڑ گیا۔ میں نے اسے سنبھالا تو ٹرک تیزی سے بائیں جانب گیا۔ دوسری گولی ٹرک کی باڈی سے ٹکرائی، پھر مسلسل فائر ہوئے۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ محسن چلایا۔ کدھر جا رہا ہے؟ میں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ اچھا راستہ تو ادھر رہ گیا، میں نے کہا اور ٹرک کو پھر موڑا، لیکن سٹیئرنگ میرے قابو میں نہیں تھا۔ کبھی وہ ضرورت سے زیادہ گھوم جاتا تھا اور کبھی گھومنے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں نے اسٹین گن کے فائر کی مسلسل آواز سنی۔ یہ بڑی خطرناک اور خونی آواز تھی۔ ٹرک کا ایک ٹائر دھماکے سے پھٹا، ٹرک لڑکھڑایا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، دشمن تتر بتر ہو رہے تھے مگر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے۔ راستہ میرے سامنے تھا لیکن نہ جانے کون بیچ میں الٹا پڑا تھا۔ پلک جھپکتے ہی ٹرک اس شخص کے اوپر سے گزر گیا۔ گولیاں اب بھی چل رہی تھی مگر میں ٹرک کو نیچے اتار لے جانے میں کامیاب رہا۔ ٹرک کی ایک ہیڈ لائٹ کام کرتی تھی لیکن میں نے اسے روشن نہیں کیا تھا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ سرنگ میں آگے ایک موڑ بھی ہے۔ میں نے دائیں پیر کا وزن بریک پر ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے لائٹ کا سوئچ کھینچا۔ بایاں ہاتھ اتنی دیر میں اسٹیئرنگ کو چھوڑ چکا تھا۔ جب ایک ہیڈ لائٹ کا اجالا اس اندھیرے کی سرنگ میں پھیلا تو میں نے ایک دم سیدھے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو پکڑ کے الٹے ہاتھ کی جانب گھمایا، مگر اس عمل میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی دیر ہو گئی۔ ٹرک کی باڈی نے سرنگ کی دیوار کو رگڑ دیا۔ ٹرک الٹتے الٹتے بچا۔ اس کی وہ سائیڈ جو دیوار کی جانب تھی ٹوٹ کر گری اور اگلا مڈگارڈ ٹائر کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ پھر کسی نے پیچھے سے گولی چلائی اور ٹرک کا دوسرا پچھلا ٹائر پھٹا۔ سرنگ میں اس کی آواز کسی بم کے دھماکے کی طرح سنائی دی۔ اگر پیچھے دونوں طرف 2 ٹائر نہ ہوتے تو ٹرک پیچھے سے بیٹھ جاتا اور ایک قدم آگے نہ بڑھتا۔ میں نے سر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ موڑ ایک دم آ گیا اور میرے بچانے کی جدوجہد کے باوجود اس مرتبہ ٹرک کی دوسری سائیڈ نے دیوار سے رگڑ کھائی۔ لکڑی کی باڈی بکھر گئی اور میں نے دوسری بار ٹرک کو الٹنے سے بچایا۔ میرا تمام جسم سردی کے باوجود پسینے میں تر تھا اور میری جسمانی توانائی بڑی تیزی سے زائل ہو رہی تھی۔ تعقب کرنے والے شاید پیچھے دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ محسن نے پے در پہ فائر کیے۔ ہر فائر کی آواز اس سرنگ میں گونجتی رہی، پھر ساری جدوجہد ختم ہو گئی۔ کسی گولی نے پیچھے والا دوسرا ٹائر بھی پھاڑ دیا۔ ٹرک ایک دم گھوما اور بریک لگاتے لگاتے بھی دیوار سے ٹکرا گیا۔ تصادم کی قوت نے ٹرک کو تھوڑا سا گھمایا اور میں باہر جا گرا۔ میں نے محسن کو چیسس کے نیچے سے رینگ کر آتے دیکھا۔ ٹرک ترچھا ہو کے سرنگ میں اس طرح پھنس گیا تھا کہ نہ اسے آگے کھسکایا جا سکتا تھا نہ پیچھے ہٹایا جا سکتا تھا۔ اس کی موجودہ ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے ایک بالکل نیا ٹرک تھا۔ محسن نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ میں اس کے ساتھ یوں چلتا رہا جیسے انجن کے ساتھ بوگی چلتی ہے۔ یہ محسن کا سہارا تھا، میری قوت ارادی تھی یا زندہ رہنے کی خواہش جس نے مجھے گرنے نہ دیا۔ میرے سامنے اب وہ پھاٹک تھا جسے کاٹ کر اور گرا کر ہم اندر آ گئے تھے۔ اس کا آہنی وجود فرش خاک پر سرنگوں پڑا تھا۔ ذرا سنبھل کے، محسن نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا اور اگلا قدم اٹھایا مگر اندازہ غلط ہو گیا۔ میں لوہے کے پھاٹک پر منہ کے بل گرا۔ اندھیرے میں کئی گولیاں میرے سر پر سے سنسناتی گزریں۔ وہ بہرحال کاٹ کے الو اور اناڑی نہیں تھے، وہ ابھی تک مقابلہ کر رہے تھے اور پیچھے آ رہے تھے۔ محسن نے گھوم کر 2 فائر کیے اور خالی ہو جانے والا پستول پھینک دیا، پھر اس نے مجھے اٹھایا۔ میرے ٹخنوں اور گھٹنوں پر چوٹ آئی تھی۔ محسن
محسن نے مجھے سہارا دیا اور میری کلائی تھام لی۔ بس چند قدم۔ محسن نے کہا، ہم باہر نکل آئے ہیں، تجھے تو بخار ہو گیا ہے۔ بخار نہیں، وہ تو بس ایسے ہی، میں نے کہا۔ اسی وقت میں نے نیک محمد کی آواز سنی۔ تازہ ہوا میں میری طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ ہمارے تعاقب میں آنے والے شاید مایوس ہو کے یا ڈر کے واپس چلے گئے تھے۔ تم نیک محمد؟ محسن نے اندھیرے سے نکل کر سامنے آنے والے سائے سے کہا، تم یہاں کہاں؟ ہم نے تو تمہیں خانقاہ کے دروازے پر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ میں نے کہا، ابھی تک تو میں وہیں تھا۔ نیک محمد نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور سہارا دینے کے لیے وہی بازو پکڑ لیا جو زخم خوردہ تھا۔ اسے چھوڑ دو، میں نے کراہ کے کہا، گولی کا زخم ہے۔ گولی؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں سکندر بادشاہ؟ وہ گھبرا کے بولا۔ گیراج کے احاطے میں بالکل خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ نہیں، معمولی سا زخم ہے، ہڈی بچ گئی ہے۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ اگر ابھی تک تم وہیں انتظار کر رہے تھے تو کیا تم نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی تھی؟ ہم احاطے سے نکل کر نیک محمد کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ نیک محمد نے سر ہلایا۔ بالکل نہیں، سنی ہوتی تو میں وہاں مجمع اکٹھا نہ کر لیتا۔ آج وہاں لوگ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ محسن بولا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا تھا، نیک محمد بولا۔ وہ دروازے تک جا کے لوٹا تھا۔ اس نے بتایا کہ گامے شاہ صاحب کا چلہ ہے 40 دن کا۔ وہاں دروازے کے باہر کوئی مجاور بیٹھا تھا، وہی آنے والوں کو واپس جانے کا کہہ رہا تھا۔ ان کا تو اب 40 دن بعد چہلم بھی شاید ہی ہو۔ میں نے کہا، وہ مارا جا چکا ہے۔ تم نے ہدایات کی خلاف ورزی کیوں کی؟ اگر ہم ادھر سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تو تم نہ ملتے، پھر ہم کیسے فرار ہوتے؟ تم لوگ ادھر سے نہیں نکل سکتے تھے، نیک محمد نے کہا۔ میں نے دیکھا تھا دروازے کے باہر اتنا بڑا تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے تالے کا سائز بتایا جو خاصا مبالغہ آمیز تھا۔ تربوز کے سائز کا تالا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ وہاں کچھ اور آدمی بھی تھے ان کے سکندر بادشاہ۔ وہ وہیں آس پاس پھر رہے تھے اور باہر بیٹھے ہوئے مجاور سے بھی بات کر لیتے تھے۔ میں وہاں بلا وجہ ٹھہرتا تو وہ مجھے بھگا دیتے۔ میں نے ظاہر یہ کیا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور بونٹ کھولے کھڑا رہا۔ ان میں سے ایک نے قریب آ کے کہا بھی تھا کہ یہ ٹیکسی سٹینڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ سٹیئرنگ کا بال بیئرنگ ٹوٹ گیا ہے اور میں مکینک کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بیئرنگ لینے کے لیے شہر گیا ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ مغرب کے بعد گھر چلے جانا اور غالب کو بتانا۔ ہاں ہاں، وہ ٹھیک ہے سکندر بادشاہ، وہ بولا۔ پہلے میری بات تو سن لو۔ یہاں کھڑے ہو کے بات کرنے میں کون سی عقل مندی ہے؟ یہاں سے تو نکلو، محسن نے کہا اور نیک محمد نے ٹیکسی چلا دی۔ وہاں میں فالتو نہیں کھڑا رہا۔ نیک محمد نے کچھ دیر بعد کہا، ایک ہوٹل ہے سڑک کنارے، وہاں چائے پینے بیٹھ گیا۔ بہت دیر بیٹھا رہا۔ ہوٹل کا مالک پہلے سے دیکھ رہا تھا کہ ٹیکسی میری ہے۔ وہ باتیں کرنے لگا اور باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ گامے شاہ بڑے جلال میں تھے، ان کا مقابلہ جنوں کی فوج کے بہت بڑے جرنیل سے پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا جنات کے بھی کرنل جنرل ہوتے ہیں؟ وہ بولا کہ جنات کی ایک سلطنت ہے، شاہ جنات، اس کا نظام بغیر فوج کے کیسے چل سکتا ہے؟ جہاں بادشاہ ہوتا ہے وہاں وزیر بھی ہوتے ہیں اور اس کے عہدیدار بھی۔ خیر، میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ 2 عورتیں آئی تھیں کسی دور دراز کے گاؤں سے۔ ان میں سے ایک پر سایہ تھا اور سارے عامل اس سے ہار چکے تھے۔ سب کا عمل دھرا رہ جاتا تھا اور خود جن اتارنے کی کوشش کرنے والے کی جان کے لالے پڑ جاتے تھے، خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑکتا تھا، رسی سے بھی اسے دور رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ کوئی معمولی جن نہیں تھا، جرنیل جن تھا۔ گامے شاہ صاحب سے بھی اس نے کشتی پچھاڑ شروع کی۔ سنا ہے بڑی اٹھک پٹک ہوئی اندر، پھر سب کو نکال دیا گیا اور شاہ جی کے ساتھ اس جرنیل جن کے 2 ہاتھ ہوئے۔ وہ عورتیں کون تھیں؟ اپنی رابعہ اور نازو، نیک محمد نے یوں کہا جیسے میرے سوال نے اسے مایوس کیا ہے، کیونکہ وہ مجھے اتنا کن ذہن نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اس ہوٹل والے سے حلیہ بھی پوچھا تو حلیہ انہی کا تھا۔ اچھا، تو جن جرنیل اور گامے شاہ کے ڈویل کا انجام کیا ہوا؟ محسن بولا۔ ہوٹل والوں کے بیان کے مطابق ان عورتوں کو بھی جانے کو کہہ دیا گیا تھا، نیک محمد بولا، مگر اس کے بعد ہی گامے شاہ کا چلہ شروع ہوا۔ گامے شاہ نے بھی صاف کہہ دیا کہ یہاں وہ جرنیل جن نہیں یا ہم نہیں۔ 40 دن کا بڑا سخت عمل ہے، وہ پہلے کی طرح اسے الٹنے کی کوشش کرے گا۔
अब देखो कि इसका पल्ला भारी रहता है। गामे शाह के मुरीद तो सख्त परेशान हैं क्योंकि ऐसा जबरदस्त मुकाबला पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें डर है कि गामे शाह के अमल में शैतान रखना डालने ना आ जाए। जर्नैल जिनके हाथों गामे शाह की जान भी जा सकती है। बहुत हबीस और चालाक लोग हैं। मैंने कहा, क्या कहानी घड़ी है और गामे शाह की मौत को बाइज्जत बनाने के लिए कैसे मुवाफिक हालात पैदा कर दिए हैं। मोहसिन बोला, सब कहेंगे कि एक अजनबी औरत की खातिर जान की बाजी लगा दी। हल्के खुदा को अरवाह हबीसा से महफूज रखने के लिए जहाद करते हुए शहीद हुए। उसको भी यहीं गाड़ देंगे और लोहे मजार पर उस लानती आदमी के स्याह कारनामे लिखने की बजाय अलकाबो आदाब और इशार लिख के आइंदा साल से उसका उर्से मुबारक शुरू कर देंगे। दास्तानें फैला देंगे कि जर्नैल जिनके साथ मुकाबले में उनकी शहादत का क्या दर्जा है और बेचारे सादा लोग, देहाती, कमजोर अकीदे वाले और परेशान हाल लोग आने लगेंगे ढोल ढमाका लेकर चादरें चढ़ाने। मैंने कहा, यार भाड़ में गया जर्नैल जिन और जहन्नुम में गया गामे शाह, वो खवातीन कहाँ गईं? मोहसिन बोला, उनकी भी अजीब कहानी है। नेक मोहम्मद ने टैक्सी को सड़क पर रोक लिया। उसी की वजह से मैं इधर आ गया। मैंने सोचा था कि इस रास्ते से अंदर चला जाऊं और तुम्हें देखूं। हम क्या सामने खड़े थे कि नजर आ जाते? मोहसिन बोला, तुम अकेले घुस रहे थे दुश्मनों के किले में? सच्ची बात है सिकंदर बादशाह, डर तो बहुत लग रहा था, मगर मैंने सोचा जहां तक छुप के जा सकूं जाऊंगा। वापस लौट कर जाने पर तबीयत राजी नहीं होती थी। फिर जब इस होटल वाले की बात सुनी तो और कुछ सूझा ही नहीं। उसने बताया कि वो औरतें गिरती पड़ती बाहर निकली थीं। बाहर उनके घर वाले मौजूद थे। घर वाले? मैंने और मोहसिन ने एक साथ चौंक कर कहा। कौन घर वाले? एक तो होते हैं भाई बहन, माँ बाप वगैरह। मोहसिन बोला, दूसरा मतलब आम फहम जुबान में खुदावंदे मिजाजी से होता है। मैंने कहा, कम से कम एक का घर वाला वहाँ मौजूद नहीं था, मैं कसम खा सकता हूँ। मगर बाहर 2 आदमी उनके घर वाले, मेरा मतलब है उनके वो शोहर बने बैठे थे। नेक मोहम्मद ने खुदावंदे मिजाजी जैसे मुश्किल लफ्ज से गुरेज करते हुए कहा, उन्होंने बड़ा हंगामा किया, औरतों ने भी और मर्दों ने भी। मर्द जबरदस्ती कर रहे थे और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते थे। औरतें, मेरा मतलब है राबिया और नाजो, भला ऐसे कैसे मान सकती थी? उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि वो उनकी सूरत से भी वाकिफ नहीं। मगर मर्दों ने अपनी बात मनवा ली। लोगों से कहा कि दोनों पर जिन्नात का असर है, इसीलिए गामे शाह के पास लाए थे कि वो किसी तरह ये जिन उतार दे। दौरे की हालत में ये इसी तरह की बातें करती हैं और घर के हर फर्द को पहचानने से इनकार कर देती हैं। ना जाने किस किस के नाम लेती हैं जो सब जिन ही हो सकते हैं। फिर क्या हुआ? क्या वो उन्हें ले गए? मैंने चिल्ला के कहा, हाँ सिकंदर बादशाह, वहाँ उनकी कौन मदद करता जहाँ सारे ऐसे ही उल्लू के पट्टे मौजूद हों। नेक मोहम्मद ने कहा, सबकी ऐसी ही कहानियां हैं, कुछ सुनी हुई और कुछ अपने नाकारा दिमाग की पैदावार। नाजो ने कुछ नहीं किया। उसके साथ जबरदस्ती करना आसान तो नहीं था। मैंने डूबते दिल के साथ कहा, होटल वाले ने ही बताया था कि एक लड़की पर बड़ा शहज़ोर जिन सवार था। नेक मोहम्मद बोला, उसने तो पहले अपने घर वाले को कई बार धोबी पटखा दिया और फिर कई हमायती मिटा दिए। उसके घर वाले की तो हालत खराब थी, मगर फिर इतने सारे लोग चिमट गए कि हर तरफ से नाजो बेबस हो गई। किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बांधकर गाड़ी में डाल दिया। ओह माय गॉड, इन जाहिलों ने तो गाड़ी का नंबर तक नहीं देखा होगा। मैंने सर पकड़कर कहा, वो होटल वाला कुछ सयाना है सिकंदर बादशाह। मेरा ख्याल है वो सामने बैठा रहता है, इसीलिए गामे शाह के मुरीदों की कारिस्तानी देखता रहता है और समझता है कि गामे शाह की पीरी मुरीदी का फ्रॉड किस तरह चलता है। मगर उसके हक में खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि इसका तो कारोबार ही गामे शाह के अकीदतमंदों की बदौलत चलता है। अगर वो खुद को गामे शाह का सच्चा अकीदतमंद जाहिर ना करे तो मुजावर लोग इसका रेस्टोरेंट दूसरे दिन उठवा दें। यही सवाल मैंने किया था कि गाड़ी का नंबर भी देखा था किसी ने। वो चौंका और मुझे घूरता हुआ फिर कहने लगा कि मैंने देखा था, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो?
میں نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ بدماش ان عورتوں کے گھر والے نہ ہوں اور لوگوں کی مدد سے انہیں اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوئی تو پولیس تک جائے گی، مگر پولیس کو کم سے کم گاڑی کا نمبر تو معلوم ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو وہ کارروائی کا آغاز ہی نہیں کریں گے۔ پولیس کو حرام خوری کے لیے بہانا چاہیے۔ ہوٹل والے نے کہا کہ تم بندے سیانے ہو، اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ نمبر اس نے پینسل سے دیوار پر لکھ لیا تھا۔ نیک محمد نے اپنی ہتھیلی سامنے کی جس پر وہ بال پوائنٹ سے نمبر اتار لایا تھا۔ نمبر کے علاوہ بھی کچھ دیکھا تھا اس نے؟ محسن بولا، نمبر غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، لال رنگ کی شارلیٹ گاڑی تھی، وہ پرانا امپالا ماڈل جس کا پچھلا حصہ جہاز کے پروں کی طرح اٹھا ہوا اور پھیلا ہوا لگتا ہے۔ نیک محمد بولا، ہوتی بھی وہ گاڑی جہاز کے برابر ہی ہے، اس کے پیچھے کی ایک لائٹ ٹوٹی ہوئی تھی اور پیچھے والا بمپر بھی غائب تھا۔ ویری گڈ، اس شخص سے ملنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، محسن بولا۔ ہوٹل میں رات کے قریب بہت کم لوگ تھے۔ رش نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مریدوں نے خانقاہ پر آنے والوں کو شاہ جی کے چلے کی خبر سنا کے لوٹا دیا تھا۔ پھر بھی ایک دو میزوں پر کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ سامنے کے ریسٹورنٹ والے حصے کو آڑی ترچھی لٹکی ہوئی ٹیوب لائٹوں نے روشن کر رکھا تھا۔ پچھلے حصے کی جانب کھلے ذہن میں کم سے کم 100 چارپائیاں لگی ہوئی تھیں اور کاؤنٹر کے قریب لگی ہوئی تختی پر منجی بسترا 5 روپیہ لکھا ہوا تھا۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے مقابل بنے ہوئے سرائے نما ہوٹلوں میں رات بھر کے لیے منجی بسترا 1 روپے میں ملتا ہے، مگر یہاں اس کے بھی بلیک کے ریٹ چل رہے تھے، کیونکہ دور سے آنے والوں کے لیے قیام و طعام کا دوسرا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ایک میز پر پہنچتے ہی پروپرائٹر بقلم خود آیا۔ اس نے نیک محمد کو پہچان لیا تھا۔ نیک محمد نے اس سے پرانے دوستوں کی طرح ہاتھ ملایا۔ ہم کھانا کھائیں گے، میں نے کہا، جو بھی ملے گا کھا لیں گے اور اس کے بعد تم سے کچھ بات کریں گے۔ محسن بولا، تم ہمارے دوست کو جانتے ہو؟ ہاں، یہ بہت چالاک آدمی ہے، وہ بولا۔ اس کی ٹیکسی میں خرابی کوئی نہیں تھی، یہ ایسے ہی یہاں کھڑا تھا۔ ارے نہیں استاد، نیک محمد نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ نہیں کیا؟ نہ کوئی مکینک آیا، نہ تم نے کچھ کیا، وہ بولا۔ گاڑی لے کر چل پڑے۔ تم ہر چیز کو بہت غور سے دیکھنے کے عادی ہو، میں نے کہا، اور تمہاری نظر سب پر رہتی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم اسی لیے یہاں آئے ہیں کہ ہمارے اس دوست نے وہ سب بتا دیا تھا جو تم نے اسے بتایا تھا۔ محسن بولا، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہے نہیں جو میں بتاؤں، وہ بولا۔ اور کیوں بتاؤں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے افسردہ لہجے میں مغموم صورت بنا کے کہا، ان میں ایک اس کی بہن تھی اور دوسری میری بیوی۔ یہ سالہ ہے تمہارا؟ وہ محسن کو غور سے دیکھ کر بولا، لگتا تو نہیں۔ کیوں؟ سالوں کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ سالے ہیں، محسن نے برا مان کے کہا۔ وہ بہن تھی میری۔ تم لوگ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس نے ایک جائز اور منطقی سوال کیا۔ اگر خود کچھ نہ کر سکے تو جائیں گے، میں نے ایک سرد آہ بھری۔ معاملہ عزت کا ہو تو پولیس کے پاس نہ جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، غیرت مند آدمی مار دیتا ہے یا مر جاتا ہے۔ ہوٹل کے مالک نے میرے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہوئے فرمایا، بس تو پھر ہماری کچھ مدد کر دو۔ میں نے لجاجت سے کہا، اللہ تمہیں جزا دے گا، اللہ تو اجر آخرت میں دے گا۔ وہ سوچ کر بولا، اس کے بندے دنیا میں میرا کڑھائی گوشت نہ بنا دیں۔ تم جن بندوں کی بات کر رہے ہو انہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا، محسن بولا۔ ہم تمہاری پوزیشن کو سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، جو سونے ربنو منظور۔ وہ چوتھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنے بھی بیوی بچے ہیں، ان کا خیال کرنا۔ تم نے گاڑی کے متعلق سب کچھ بتا دیا، میں نے کہا۔ ان دونوں کا حلیہ بھی بتا دو، تم نے یقیناً انہیں بڑے غور سے دیکھا ہوگا۔ ایک تو تھا جی ذرا گٹھا، 5 فٹ سمجھ لو، وہ بولا۔ جان واہ واہ تھی اس کی بھی۔ منہ اس کا تھا کچھ رنگیلے ورگا۔ آپ نغمہ تو دیکھتے ہوں گے۔ اس نے لال 4 خانے کا ریشمی لاچا باندھا ہوا تھا اور اصلی 2 گھوڑا بوسکی کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ دوسرا اچا لمبا تھا، یہی آپ کے قد کا۔ وہ ذرا رنگ کا بھی صاف تھا۔ اس نے پہنی ہوئی تھی آسمانی رنگ کی قمیض اور سفید لٹھے کی شلوار۔ وہ جو گٹھا تھا وہ بات کرتا تھا تو تھوڑا ہکلاتا تھا، اور دوسرا اس کی آواز کڑیاں ورگی تھی، زنانہ آواز تھی، مگر ایسی جیسے اس نے اچار کھا کے اوپر سے یک ٹھنڈا پانی پی لیا ہو۔
वो एक दूसरे को किसी नाम से पुकार रहे थे। मैंने दिल ही दिल में इस शख्स की कुव्वत मुशाहिदा का एतराफ़ किया। एक तो था निको, वो सोचकर बोला, वही गिट्ठा जिसका कद 5 फुट था। दूसरा था कोलंबो। क्या? मैंने कहा, ये नाम तो ना हुए, उर्फियत हो गई। चलो जी, कुछ भी हो, जो हमने सुना बता दिया, अब पूरा नाम तो राशन कार्ड वाले जाने। वो उठने लगा। यार तुम तो बिला वजह खफा हो गए। मोहसिन ने इसे फौरन हाथ पकड़ के बिठा लिया। तुम कुछ बता सकते हो वो कौन थे? पहले कभी उनको यहाँ देखा तो होगा तुमने। एक को देखता था, कोलंबो को। वो बोला, वो एक मोटी सी काली मजवर्गी औरत के साथ आता था। वो माँ थी उसकी, गामेशाह से तावीज लेने आती थी। एक बार इधर रोटी खाई थी उसने तो किसी से कह रही थी कि मुंडा व्याह ले, हाँ नहीं करदा। उसकी कोई मांग थी, मंगेतर बोलते हैं ना जी उसे। वो गरीब बैठी थी कई साल से माँ प्यो के घर। उसने एक शरीर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम समझ गए, मगर यार उसकी माँ ने भी बेटे का असल नाम नहीं लिया था। मैंने कहा, लो कर लो गल, वो तो मेरा पुत्र के सिवा कुछ कहती ही नहीं थी। हाँ, वो थी जात की मिरासन, और उसका एक कान था। उसने बताया था कि वो इधर 30 मील दूर किसी पिंड से आई है। पिंड का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। निक्को, कोलंबो, भैंस की हमवजन और हमरंग, एक कान वाली मिरासन जिसका गांव शुमाल में 30 मील दूर है। मैंने तमाम निकात को उंगलियों पर शुमार किया। पुराने मॉडल की लाल शॉर्लेट, इम्पाला या बेलियर जिसकी एक टेल लाइट नहीं है और पिछला बम्पर नहीं है। तुमने इतना बता दिया है जितना पुलिस की हसूसी तफ्तीशी टीम 1 महीने में मालूम करके न बता सकती। अब तुम रोटी खिलाओ हमें और फिर हम चलते हैं। हमारे बारे में किसी से बात मत करना। मोहसिन बोला, ये बात तो मैं कहने वाला था। वो सर हिला के उठा। दाल फ्राई दूं कि आलू कीमा? खाने की ख्वाहिश किसी को नहीं थी, मगर खाना जिस्मानी जरूरत था और जिस्म की मशीन इस ईंधन के बगैर नहीं चल सकती थी। रही सही कसर खाने की आला क्वालिटी ने पूरी कर दी। उसके बावजूद हमने एक एक रोटी के टुकड़े को पानी की मदद से बहाकर हल्क से उतारने में कामयाबी हासिल की। सूरत से गाउदी नजर आने वाले मगर बेहद ज़हीन, बारीक बीन और चालाक आदमी का शुक्रिया अदा किया, जिसकी मदद के बगैर हम अपने रास्ते का तयन भी नहीं कर सकते थे। अब इतना तो था कि हम शुमाल की सिमत 30 मील तक अपना सफर जारी रखने के बाद मजीद मालूमात हासिल कर सकते थे। होटल का मालिक आखिरी वक्त तक हमें देखता रहा। वो ज़हनी उलझन में मुब्तला था कि हमसे इतनी बातें करके उसने गलती तो नहीं की। इसके मैलोमीटर पर निगाह रखो, इस वक्त क्या रीडिंग है? मैंने टैक्सी में पीछे लेट कर कहा। 32,790। नेक मोहम्मद ने कहा, 820 पर रोक लूंगा। ये मोहसिन किधर रह गया? मैंने सर उठा के कहा। मोहसिन न जाने कौन सी जरूरी बात पूछने के लिए वापस चला गया था। मैंने सोचा कि इस आलिम फाजिल शख्स से किसी डॉक्टर हकीम वैद का पता ही पूछ लूं। मोहसिन ने वापस आके आगे बैठने के बाद कहा, फिर कुछ बताया उसने? मैंने कहा, हाँ, यहाँ से 30 मील दूर डोंगा पतन में कोई ऐसा हकीम है जिसके सामने दुनिया भर के मेडिकल स्पेशलिस्ट हेच हैं। डोंगा पतन, ठीक 30 मील। मैं उठ बैठा। ये तो कमाल हो गया। हाँ, इस बहुत होशियार आदमी ने हमें इस बहाने गांव का नाम भी बता दिया है, मोहसिन ने कहा, जो वो पहले से जानता था मगर उसकी सही निशानदेही करते हुए डरता था। 30 मील के दायरे में 30 गांव तो ऐसे जरूर होंगे जहां कम से कम एक हकीम लुकमान का शागिर्द जरूर मिलेगा, मगर उसने पता दिया इतनी दूर का। मकसद ये बताना था कि मियाँ सीधे वहां चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा फ्यूल मीटर क्या कहता है? मैंने कहा, मैंने टैंक फुल करवा लिया था, अभी तो 3/4 के करीब भरा हुआ है। नेक मोहम्मद ने जवाब दिया और मैंने इत्मीनान का सांस लिया क्योंकि बुखार का असर अब मुझे भी महसूस होने लगा था। ऐसे वक्त में स्प्रेन भी मिल जाती तो बहुत कारआमद साबित होती, लेकिन तकदीर ले जा रही थी किसी डोंगे पतन के नीम हकीम के पास जो शायद नीम के दरख्त के नीचे अपना क्लिनिक कायम करके बैठा होगा और हव्वल शाफी कह के हर मरीज का इलाज नीम की छाल, नीम के पत्तों या निम्बोलियों की गोलियां खिला के करता होगा। वैसे जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। पिछली सीट पर आराम से लेटने का नतीजा ये निकला कि मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरी आंख झटकों से खुली। टैक्सी रुक रुक कर हिचकियां लेती चंद गज दूर चली और रुक गई।
کیا ڈونگا پتن آ گیا؟ میں نے سر اٹھا کے کہا۔ ابھی ہم منزل مقصود سے ایک محتاط انداز کے مطابق 8-10 میل دور ہیں، محسن نے کہا، اور خواجہ نیک محمد صاحب کے محتاط اندازے کے مطابق جمود کی یہ کیفیت انجن کی کسی خرابی کا نتیجہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اندھیرے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے جنگل کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، محسن نے اسی اطمینان سے جواب دیا۔ صرف 22 میل میں؟ اس وقت 5 گیلن کے قریب تھا، میں نے کہا۔ اس وقت یہ گاڑی 1 گیلن میں 22 میل جاتی تھی، اب 22 گیلن میں 1 میل کر رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ محسن بولا۔ یار یہ کیا بکواس ہے، فیول میٹر غلط نہیں تھا، نیک محمد خود ٹینک فل کروا کے لایا تھا، میں نے کہا۔ یہ خواجہ صاحب کا دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے پیٹرول پمپ والے نے میٹر کو 0 پر نہ کیا ہو، محسن بولا۔ اب تو ٹینک خالی ہے، میں نے دیکھا تھا، اس نے 6 گیلن پیٹرول ڈالا تھا، 1 سے 6 تک میں خود دیکھتا رہا تھا، نیک محمد نے کہا۔ پھر کیا پیٹرول بہہ گیا یا کسی نے نکال لیا؟ محسن نے چلا کر کہا۔ یار سکندر بادشاہ، یہ تو بڑی زیادتی ہے نا، اب میں دیکھوں گا تو پتہ چلے گا، نیک محمد رونی صورت بنا کے بولا۔ یار محسن، اتنی پرانی گاڑی ہے، ہو سکتا ہے اس کی فیول لائن لیک کرنے لگ گئی ہو، میں نے کہا۔ نیک محمد نے اتر کے دیکھا تو میرا خیال درست ثابت ہوا۔ سڑک پر سیاہ تارکول میں ایک زیادہ سیاہ لکیر دکھائی دے رہی تھی، غالباً پہیوں سے اچھل کر کوئی نوکیلا پتھر پیٹرول ٹینک کے زیریں حصے میں لگا تھا اور پرانے زنگ خوردہ ٹینک کی چادر میں سوراخ ہو گیا تھا۔ سوراخ بہت چھوٹا تھا، مگر اس سے بہنے والی پتلی سی پیٹرول کی دھار نے ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب ہم انگریزی زبان میں سفر کر رہے تھے۔ کیا ہم رات بھر اس سنسان سڑک پر کھڑے رہیں گے؟ میں نے باہر سر نکال کے کہا۔ اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ذرا مختلف انداز سے سوچئے۔ محسن نے گاڑی کا سہارا لے کر سگریٹ جلائی۔ فرض کریں یہ ایک پکنک ہے یا ایڈونچر ہے۔ لیلا کی جستجو میں قیس سر سے کفن باندھ کے نکلا ہے۔ محمل لیلا کا سراغ ابھی نہیں ملا اور ناکہ مجنوں پنکچر ہو گیا ہے۔ اونٹ پنچر نہیں ہوتے، میں نے کہا۔ کیا سہانا سما ہے، محسن نے اپنی بات جاری رکھی۔ جنگل میں منگل ہے، جنگل میں بدھ ہے، ہر طرف بھوت ڈسکو کر رہے ہیں، ارواح خبیثہ کی دلکش آوازیں، گیدڑ کی سریلی تان، الوؤں کا چہچہانا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے دوڑا۔ دور سے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس نمودار ہوئی تھیں۔ محسن سڑک کے درمیان میں ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ قریب آنے والی نئی اور بیش قیمت کار کے خردماغ مالک نے بریک لگا کر دروازہ کھولا۔ میں اگر چاہتا تو تمہاری خودکشی کی کوشش کو کامیاب کر سکتا تھا، وہ بولا، اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، ایڈیٹ۔ What do you want؟ چاہتا تو میں بھی بہت کچھ ہوں، محسن نے صاف انگریزی میں جواب دیا۔ مثلاً یہ کہ آپ ہمارے لیک کرنے والے پیٹرول کے ٹینک کا سوراخ بند کر دیں اور پھر اس میں 5 گیلن پیٹرول بھر دیں، مگر یہ آپ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ ہمیں ڈونگا پتن پہنچا دیں۔ ڈونگا پتن؟ اس شخص نے حیرانی سے کہا۔ وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، اور پھر یہاں سے ڈونگا پتن ہے بھی کتنی دور؟ زیادہ سے زیادہ 2 فرلانگ۔ اس نے بائیں طرف گھنے جنگل کی سمت اشارہ کیا، مگر مجھے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ 2 فرلانگ؟ آپ کا مطلب ہے اسی جگہ سے 2 فرلانگ؟ محسن نے کہا۔ ہاں، تم پہلے کبھی ادھر نہیں آئے؟ وہ شخص بولا جو بہترین سوٹ اور ٹائی میں تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ پھر تو واقعی افسوس ہے کہ میں نے آپ کو روکا اور بلا وجہ خودکشی کا ڈرامہ کیا، محسن نے کہا۔ بہرحال بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیا، ایسے وقت میں جب ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم منزل مقصود سے 8 میل دور ہیں، میں نے کہا۔ کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے کھڑکی میں سے جھانکا۔ کوئی بیمار ہے؟ جی، بہت سے روگ لاحق ہیں اسے، سب ناقابل علاج، محسن بولا۔ ڈونگا پتن میں قبرستان بھی ہے۔ وہ شخص اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ چند منٹ میں اس کی گاڑی کی ٹیل لائٹس بھی ہماری نظر سے اوجھل ہو گئیں۔ سڑک ایک بار پھر ویران ہو گئی۔ کیا زبردست آٹومیٹک گاڑی ہے، صحیح جگہ پہنچ کر خود بخود رک گئی، محسن بولا۔ غالباً اس نے سن لیا تھا، میں نے تائید کی، مگر اس ایک کان والی بھینس کا اندازہ کتنا غلط تھا جس نے ڈونگا پتن کو 30 میل دور بتایا تھا۔ کولمبو کی ماں، عورتوں کا حساب اور پھر دیہاتی عورت کا حساب، میں نے کہا۔
وہ عقل سے بڑی چیز قابل معافی ہے محسن خان، 2 فرلانگ تو ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں سکندر بادشاہ، نیک محمد نے کہا۔ تم لوگ جا سکتے ہو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں نے کہا۔ اچھا تو ہم ڈونگا پتن تک ہو آتے ہیں، محسن بولا۔ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں اتنی بڑی شارلٹ چھپی نہیں رہ سکتی، تم یہیں لیٹے رہو، بہتر ہے سو جاؤ، نیک محمد نے مجھے نیک مشورہ دیا۔ کوشش کروں گا لیکن تم اکیلے کوئی مار کا سر کرنے کی کوشش مت کرنا، میں نے کہا۔ اگر وہ گاڑی نظر آ جائے تو پتہ ٹھکانہ دیکھ کر لوٹ آنا کہ کس گھر کے سامنے کھڑی ہے اور کس کی ہے۔ گاؤں میں شاید ایک ہی گاڑی ہوگی، یہاں لوگ ایسی گاڑیوں کو لاک کرنے کا تکلف نہیں کرتے۔ تم کاغذات دیکھ سکو گے تو بالکل فکر مت کر، ہم دھاوا بولنے نہیں سراغ لگانے جا رہے ہیں، محسن بولا۔ جو کاروائی کرنی ہوگی مل کر کریں گے، 2 فرلانگ آنے جانے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے کہا۔ گاڑی کو تلاش کرنے میں شاید 1 گھنٹہ بھی نہ لگے، اس قسم کے گاؤں کی حدود بہت مختصر ہوتی ہیں، میں 2 گھنٹے بعد تشویش میں مبتلا ہو جانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ بخار کے ساتھ تشویش میں مبتلا ہونے سے فائدہ ہوتا ہے، بخار کے جراثیم کو بھی تشویش لاحق ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہونے لگتے ہیں، محسن بولا۔ تیرے پاس ریوالور ہے لیکن مجھے ریوالور کی اتنی ضرورت نہیں، میں نے کہا، جتنی تم دونوں کو ہے، سٹین گن لے جاؤ، وہ ایک ڈنڈے سے زیادہ فائدہ مند نہیں رہی، محسن ہنسا۔ اس کے راؤنڈ ختم ہو چکے ہیں، ریوالور سے کام چلائیں گے۔ جب وہ چلے گئے تو میں ان کو ٹیکسی کی کھلی کھڑکی سے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر ان کی باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دیتی رہی، پھر اجنبی رات کی آسیب زدہ خاموشی نے مجھے گھیر لیا۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، اچانک میرے سر پر بجلی کا کوندا لہرایا، میں نے حیرانی سے آسمان کو دیکھا، بادل چپکے چپکے امڑ آئے تھے اور اب اپنی صف در صف سیلاب فوج کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ بجلی کی چمک کے ساتھ ہی گرج کی ہلکی سی آواز آئی اور ہوا ایک دم تیز ہو گئی، بڑے بڑے درخت سنسنانے لگے جن کا وجود کالے آسمان کے کینوس پر سیاہی سے بنے ہوئے تصویر کی طرح تھا۔ ہوا میں جھومتے ہوئے ان کی شاخیں یوں آگے جھکتی تھی جیسے میرے خیالوں کی افریت مجھے اپنے منحوس بازوؤں میں اٹھا لینا چاہتے ہوں۔ میں نے رابعہ کا تصور کیا، اس کے رخ زیبا کی چاندنی سے اس رات کی تاریکی کا منور کیا جو میرے روگ و پے میں تنہائی کا خوف بن کے اترنے لگی تھی، لیکن میرے اپنے خیالات میرے دشمن ثابت ہوئے۔ انہوں نے رابعہ کی وہ تصویر پیش کی جو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، میرا تصور بھٹک رہا تھا اور یہ اذیت میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے تمام خیالات کو ذہن سے خارج کرنا چاہا تاکہ میں سو سکوں۔ یکلخت میری پلکوں پر روشنی کی جھلملاہٹ اتری، میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، یہ بجلی نہیں چمکی تھی، پیچھے سے ایک کار آ رہی تھی، اس کی روشنی نے پیچھے سے ٹیکسی کے اندر اجالا پھیلا دیا۔ میں نے ایک کوہنی کے بل اٹھ کر دیکھا، کار تیزی سے آئی اور ٹیکسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، شاید کسی نے تجسس یا انسانی ہمدردی کے جذبے سے مجبور ہو کے گاڑی روکی ہوگی۔ بارش سر پر تلی کھڑی ہے اور ایسے میں کون ہے جس کی ٹیکسی اس بیاباں میں نقش فریاد بنی کھڑی ہے؟ گاڑی کے ہیڈ لائٹس ابھی تک روشن تھی اور انجن چل رہا تھا، ڈرائیور دوسری طرف تھا، چنانچہ میں اسے نہ دیکھ سکا، لیکن میں نے اس شخص کو فوراً پہچان لیا جو میری طرف والے دروازے سے اتر چکا تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں ریوالور نکالا، اس شخص نے جست لگائی اور میں نے دوسری بار ٹریگر دبایا، ہلکی سی کلچ کلچ کی آواز آئی، ریوالور کے میگزین میں ایک ہی گولی تھی جو شاید میں ضائع کر چکا تھا۔ پھر ایک اور شکاری نمودار ہوا اور 4 مضبوط ہاتھوں نے مجھے گھسیٹ کر کار میں ڈال دیا۔